دیکھیں ہم نے دھرنا جو ہے وہ صرف پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے اعلان کیا تھا کہ تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، پارلیمنٹیرینز، ٹکٹ ہولڈرز یہاں پر آئیں گے اور ہم جی احتجاج کریں گے. نیشنل انٹرنیشنل میڈیا ہوگا جی کہ خان صاحب تک ان کے ڈاکٹرز کی رسائی نہیں دی جا رہی، فیملی کی ان کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا رہا شفا انٹرنیشنل کے اندر. تو ہم نے اعلان کیا. تو انہوں نے باہر تالے لگا دیے، 25 کروڑ عوام کے نمائندوں کو محصور کر دیا، ان تک کھانا نہیں پہنچنے دیا. ان کا حق بنتا تھا اس جیلی حکومت کا کہ عمران خان صاحب کے جو رائٹس ہیں، بنیادی رائٹس ہیں، ان کی حفاظت کی جاتی اور ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا. دیکھیں ہم نے تو احتجاج کیا، لیکن ان کے اوپر جو کہ تو نہیں رہیں گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے گفتگو کرا دی بچوں کے ساتھ یا ایک رپورٹ جاری کی ڈاکٹرز کو بھجوا کے کہ خان صاحب کی صحت بہتر ہے. لیکن ہماری تسلی تبھی ہونی تھی کہ ان کو ابھی بھی تبھی ہوگی جب ان کو شفا میں لے کر پراپر ٹریٹمنٹ کیا جائے اور ذاتی معالجین کی نگرانی کے اندر ان کا اسپیشل جو ریٹنا کے اسپیشلسٹ ہیں وہ علاج کریں اور خان صاحب مکمل طور پر صحت یاب ہوں. دیکھیں کے پی کی حد تک جو دھرنا تھا وہ ہمارے ورکرز کی کال تھی. سپریم کورٹ نے انٹروین کیا لیکن ان کی مکمل صحت یابی کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے. تو اب کیونکہ 4-5 دن یہ دھرنا جو ہے یہ جاری رہا یہاں پر بھی اور کارکنان میں کے پی کے اندر بھی، وہ پولیس نے ختم کروایا. تو یہی فیصلہ ہوا کہ ہمارا مطالبہ اسی جگہ پر ہے، لیکن ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے رجسٹریشن کریں گے. ایک تحریک جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی جس کے لیے ایک عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے فورس وہ تشکیل دی جائے گی. سر ٹائیگر فورس کا استعمال کر لیتے، ٹائیگر فورس کا استعمال کر لیتے، نئی فورس کیا کرے گی؟ دیکھیں ٹائیگر فورس بھی اس کا نام رکھا جا سکتا. نئی فورس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آلریڈی لوگ موجود ہیں، ان کو منظم کرنا ہے، ایک ڈسپلن کے اندر لے کر آنا ہے، ایک جو سسٹمیٹک طور پر ایک پورا اس کو موبلائز کر کے اس کو ایک چین کے اندر لے کر آنا ہے. اس کا ڈیٹا بنائیں گے اور ان سے حلف لیں گے کہ اس حلف نامہ لیتے ہوئے وہ تمام لوگ جمع ہوں کہ ہم عمران خان کی رہائی کے بغیر واپسی نعیم حیدر پنجوتا صاحب آپ حلف لیں گے، آپ لوگوں کو آرگنائز کریں گے، آپ ایک نئی فورس بنائیں گے. تو 2.5 سال جو خان صاحب جیل میں تھے، جو اس دور سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، جو آپ کی اسٹریٹ موومنٹ چل رہی تھی، جو آپ لوگ الیکشن لڑے، تو وہ لوگ جو آپ کے تنظیمی عہدیداران ہیں، کیا آپ کا ان سب پر عدم اعتماد ہے؟ کیا اس اسٹریٹ موومنٹ والوں پر عدم اعتماد ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک نئی فورس لینی پڑے گی، بنانی پڑے گی؟ جی نہیں، عدم اعتماد کی بات نہیں ہے. 2.5 سالوں کے اندر جو فسطائیت کا سامنا کیا ان ٹکٹ ہولڈر، تو کیا اب 2.5 سال کے بعد آپ کو سب اچھا ملے گا یہ رمضان کے بعد؟ دیکھیں 2.5 سال کے اس کا مطلب یہ ہے فورس بنانے کا کہ لوگ وہی ہیں، بس ان کو منظم کرنا ہے. ایک ان کی پراپر جو ہے لسٹیں بنے گی، ان کو پراپر ایک میکنزم کے تحت جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا. میں تو اسے یہی کہوں گا، آپ کو اچھا لگے برا لگے، آپ نے ڈنگ ٹباؤ پروگرام کے لیے اپنے لوگوں کو پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے آپ نے یہ نعیم حیدر صاحب کر لیا. کیونکہ یہ پہلے اسٹریٹ موومنٹ میں جو لوگ نکلے تھے وہ فورس نہیں تھے، جو لوگ آپ کے جلسوں میں آتے ہیں وہ فورس نہیں ہے. نہیں دیکھیں وہ جو جلسوں کے اندر آتے ہیں وہ کسی اگر ایک تحصیل کا بندہ ہے تو وہ اپنی تحصیل کے ساتھ اس کی یہ اٹیچمنٹ ہے یا اس کے صدر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، کسی کی اٹیچمنٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام کی چین آف کمانڈ ایک بنا کر ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. دیکھیں بجائے جو ہے احتجاج کے علاوہ تو کوئی اور آپشن نہیں ہے نا. ہم احتجاج کر رہے ہیں لیکن اس دفعہ ایک فورس کے ساتھ جو ہے ہم احتجاج کی شکل کے اندر آگے بڑھیں گے. ثاقب صاحب، پنجوتا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو بظاہر ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جو آپ کا دھرنا ختم ہوا ہے وہ آپ کے مطالبات پورے کیے بغیر آپ نے ختم کیا ہے، اور بات عمران خان صاحب کی رہائی سے ان کی بیماری یا ان ملاقاتوں پہ آئی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کی بات نہیں مانے جا رہی. تو یہ ایک تاثر قائم ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی بند گلی میں کھڑی ہے. اس پہ آپ کمنٹ کیجئے گا. ساتھ ہی علی امین گنڈا پور صاحب نے جو 2-3 دن جو ٹاک شوز میں باتیں کی، اس کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ ان کو کوئی شوکاز نوٹس پی ٹی آئی جاری کر رہی ہے. تو کیا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ علی امین صاحب کا آپ نے سوال پوچھا، پارٹی کا ڈسپلن تو ہر پہ لاگو ہوتا ہے. ان کی سٹیٹمنٹس کو اگر دیکھ کے کسی جگہ پر ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو پارٹی کے خلاف ہے تو پارٹی اس پہ فیصلہ کرے گی، خان صاحب فیصلہ کریں گی. سیکنڈ بات یہ ہے کہ خان صاحب کا حکم نامہ واضح ہے کہ جو بھی پارٹی کے کارکنان ہیں یا لیڈرشپ ہے وہ نشانہ سیدھا رکھیں، یعنی ان کا نشانہ دشمن ہونا چاہیے، اپنے نہیں ہونا چاہیے.
دو ہوگی باتیں. نمبر 3 بات یہ رہ گئی کہ آپ نے کہا کہ جو مذاکرات کے جو اچیو نہیں آپ کر سکے اور آپ بغیر اچیومنٹ کے اس کمرے اس دھرنے کو ختم کیا ہے. دیکھیں بند گلی کے اندر ہم نہیں آئے بلکہ ہمیں دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے, یہ دھکیلا گیا ہے. دیکھیں ملاقاتوں سے ہٹ کے جو ہے وہ خان صاحب کے ڈاکٹرز تک یا رہائی سے ہٹ کے خان صاحب کے ڈاکٹرز تک رسائی کا جو معاملہ بار بار اٹھایا جاتا ہے, تو یہ معاملہ ہماری طرف سے نہیں ہے. ہم تو 2.5 سال سے فم ہیں, ہم تو محنت کر رہے ہیں, ہم تو کوشش کر رہے ہیں, ہم تو مقدمات جھیل رہے ہیں, ہم تو ہر تحریک میں فرنٹ فٹ پہ ہوتے ہیں, ہم تو ریلیاں نکالتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, مارچ ہم نے کیے ہیں, ہمارے پہ گولی تک چلائی گئی ہے. تو ہماری طرف سے تو کوشش ہے نا, آگے ظالم سے ہمارا واسطہ ہے. تو یہ جدوجہد ہے. عمران خان بھی باہر رہ کے جدوجہد کرتے رہے, جھوٹے مقدمات میں جیل میں ڈالا, تو آپ یہ کہہ دیں کہ عمران خان ہار گئے اور جیل میں چلے گئے. نہیں, یہ ایک جدوجہد ہے. یہ نظام کے ساتھ جو جھوٹ کا نظام قائم کیا گیا ہے اس کے اندر ہم نے فتح حاصل کرنی ہے, اس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. تو اس کے لیے ظاہری بات ہے مشکلات ہیں, لیکن ڈسہارٹ نہیں ہے, ہم مایوس نہیں ہیں, ہم آگے بڑھیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کہا ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب کے متعلق بھی, علیمہ خان صاحب کے متعلق بھی, اور بہت سی چیزیں کہی ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ساری جو گفتگو ہے, اور بھی کچھ رہنماؤں نے کی ہے, ان ساری گفتگو کے بعد آپ کی پارٹی میں جو فارورڈ بلاک کا ایک شور تھا وہ تو اوپن ہو گیا, تو کیا علی امین گنڈا پور سمیت کچھ لوگ فارورڈ بلاک ہی تصور کیے جائیں گے؟ نہیں, دیکھیں عمران خان صاحب کے اوپر کوئی بھی عدم اعتماد نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ اختلافات ضرور ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری پارٹی کے اندر ہیں, 2-4 لوگوں کے ہیں, 5 لوگوں کے ہیں, یہ بڑی تعداد میں نہیں ہے. 2-4 کا اختلاف ہر جماعت کے اندر ہوتا ہے اختلاف, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختلاف اندر ہونا چاہیے. شیر افضل محمد کو آپ نے اختلاف پر پارٹی سے نکال دیا, کیا علی امین گنڈا پور کو بھی نکالیں گے؟ دیکھیں خان صاحب کا فیصلہ تھا, اس حوالے سے بھی فیصلہ خان صاحب بھی کریں گے کہ کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا, لیکن اختلافات اندر ہونے چاہیے. یہی پارٹی کی پالیسی, اختلافات باہر نہیں ہوں. لیکن منجوتا صاحب یہی تو بات علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے پاس پوری انفارمیشن ہی نہیں لے کے لوگ جاتے رہے, گمراہ کرتے رہے ہیں, جس کی بنا پر شاید ماضی میں کچھ فیصلے کیے گئے ہیں. نہیں دیکھیں, تو وہ خود بھی ملتے رہے ہیں نا, میں ملتا رہا ہوں یا کوئی اور ملتے رہے ہیں, تو بالکل جو علی امین کا میسج ہوتا تھا ہم لے کر جاتے تھے, وہ خود بھی مل لیتے تھے. تو ان تک انفارمیشن تو ہر طرف سے آتی ہے نا, پازیٹیو نیگیٹو, کسی کی کوئی رائے ہے کسی کی کوئی رائے ہے, وہ جاتی ہے. اور عام انڈیپینڈنٹ لوگ بھی دیتے رہے, کیونکہ اس وقت اتنی سختیاں نہیں تھی. اڈیالہ جیل کے احکام یا اخبار کے ذریعے پڑھ لیتے تھے یا ٹی وی میسر تھا اس وقت, تو انفارمیشن تو ان کے پاس پہنچ جاتی تھی. تو یہ تو نہیں ہے کہ ان کو ایک طرفہ انفارمیشن جاتی تھی, سارے لوگ ملتے تھے, سب کی ایکسیس تھی اس وقت. تو ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں یہ بتائیے گا بنجوتا صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کو حکومت شفا آئی ٹرسٹ جو ہاسپٹل ہے راولپنڈی, وہاں پہ ان کو شفٹ کرنے کے حوالے سے ایگری ہو چکی تھی, انتظامات ہو چکے تھے, ہر چیز ہو چکی تھی, اور پی ٹی آئی کی اندرونی فیصلہ سازی نہ ہونے اور علیمہ خان کا مختلف موقف ہونے پر یہ معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا, اور پھر جو کچھ ہوا پھر جیل میں ہی ہوا. دیکھیں, اس جو ہمارا مطالبہ تھا وہ شفا انٹرنیشنل اسلام آباد تھا, اور یہاں ہماری تسلی ہونی تھی, اور اپنے ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر فیملی موجود ہو. ہم نے یہی مطالبہ کیا تھا, اس سے بڑھ کے تو نہیں. انہوں نے کہا جی کہ قاسم آ جائیں, قاسم پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ان کے نام کے اوپر, لیکن اعتراض اس بات پہ آتا ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے.